الہ العالمین کے پیارے نبی، کوئی ایسا بد نصیب ہے جس کی اس رات بھی بخشش کوئی نہیں؟ اللہ، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ شفیق، یاروں سے زیادہ یاری نبھانے والا، تو اپنوں سے زیادہ میرے عزیزو ہمدردی دکھانے والا، خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے دوسروں کو کھلانے والا، تل کے کپڑے اتار کے دے کے آنے والا، کچرا ڈالنے والی کے لیے دعا کرنے والا، اور لوگوں پتھر مارنے والوں کے لیے طائف کی گلیوں میں خدا کو رو کے دکھانے والا، کتنا عظیم نبی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی زبان مبارک سے 4 جملے نکلے، ہاں میرے یارو، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ الہ العالمین زانی زنا پہ معافی مانگے معاف کر دیتا ہے، بدکار بدکاری پہ معافی مانگے معاف کر دیتا ہے، کسی کو میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 4 آدمی ایسے جنہیں اس رات بھی مالک کے کائنات رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ پہلا کون؟ شراب کا عادی، شراب پینے والا، اگر وہ شراب سے توبہ نہیں کرتا اس رات کے اندر اس کی بخشش کا فیصلہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ شراب شب شباب سے گھر بسیں گے، انجوائمنٹ ہوگی، اس سے تو نسلوں کا بیڑا غرق ہوگا، تباہ ہو جائے گی نسل، اور ہو گئی۔ نشے کی علت کے اندر کیا کیا نشہ معاشرے کے اندر آیا، خدا پاک کی قسم، اس نشے نے ماں باپ کی نیندوں کو حرام کر کے رکھ دیا، اس نشے نے بھائیوں کے سر جھکا دیے، ان نشے نے بہنوں کو طلاق دلوا کر گھر بٹھا دیا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس رات اس کی بخشش نہ ہو؟ فرمایا ہاں، ایک اور بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اللہ اکبر، نصیبوں کا مارا الہ العالمین وہ کول، فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس پر بھی اللہ رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا۔ اگر سارا سال کسی نہ کسی درجے میں تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہاری زبان کا تالا کھلا کیوں؟ تم نے اپنے یار کو کہا یار کی کرا ابے دی وجہ تو گھر دے اندر جھگڑا ہے، یار کی کرا اما دی وجہ تو جھگڑا ہے، جسے گھر کے اندر لے کے آیا رب اکبر کی قسم اسے ڈیکوریشن پیس تو اچھا لگے گا، گھر کے اندر مصنوعی پھول تو اچھے لگیں گے، نہیں لگیں گے تو تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگیں گے۔ کیا ان کے کہنے پر ماں باپ کا گلا گھونٹ دے گا؟ کیا ان کے کہنے پہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جائے گا؟ کیا ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو کلمہ کس سے پڑھا؟ نبی سے۔ نمازیں کس کے پیچھے؟ نبی کے پیچھے۔ حضور کے ساتھ کھایا بھی ہوگا، حضور کی دعوت پر آیا بھی ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن سنا بھی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ بیٹھ کے دل سیکھا ہوگا۔ لیکن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا کا عالم ہے، موت کی سختی ہے، حضور کی طرف اشارہ کیا، رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ یہاں کے پھنس گیا، سنگی گھٹ گئی، یہاں سے زبان پر نہیں آ رہا۔ آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، علقمہ پڑھ، کہ یا رسول اللہ پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ نبوت نے یوں نہیں فرمایا کون سا گناہ کیا تھا، آپ نے یوں نہیں فرمایا نمازیں چھوڑی تھی، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نہیں گیا تھا، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کسی نے کہہ دیا نہیں جی صرف ان کی ماں زندہ ہے، آپ نے فرمایا علقمہ سچی بتائیو تیرے سے راضی کہ ناراض؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ یا رسول اللہ ماں ناراض ہے۔ حضور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا علقمہ اگر ماں ناراض پھر محمد بھی تجھے کلمہ کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ صحابی رسول مدینے کا مدفن کو جتیاں ماری تھی ماں کو، بیوی کے مقابلے میں ماں کو نیچا دکھایا تھا، دھکے دیے تھے، ماں کی چٹیاں نوچی تھی، ماں کی بالوں کے اندر ہاتھ ڈالا تھا، ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلاؤ اس کی ماں کو، آ گئی اور منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا۔ کہا پہچانتی ہے؟ کہا نافرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر موت کی سختی ہے، میں محمد سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ کہ میں کوئی معاف نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ کہ میں نے کوئی معاف نہیں کرنا، اس نے میرا دل دکھایا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اماں معاف کوئی نہیں کرتی، علقمہ کو خدا زبان پر کلمے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسا کرو سورے جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، ماں کا ماتھا کھنکا چپ، پھر آپ نے فرمایا اکٹھی کر کے لاؤ، ڈھیر لگا دو، پھر اس پہ آگ جلا دو، جب بالکل آگ لگ جائے لوگوں لکڑی تپ جائے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو اس کا آگ کے اندر۔ وہ کہنے لگی رحمت والے نبی دل میرا سخت ہے لیکن اتنا بھی سخت کوئی نہیں میں اپنے سامنے سے آگ میں پھینک دوں۔ یہ صرف علقمہ کی ماں کا نظریہ نہیں، ہر ایک کی ماں کی یہ سوچ ہے۔ اللہ اکبر، وہی ماں ہے جو آج جس کی 2 روٹیاں تمہیں تنگ پڑتی ہیں، یہ ماں اگر بجلی چلی جایا کرتی تھی رات کو ساری رات اپنے دوپٹے سے تمہارے پہ پکھا جلا کرتی تھی۔ بابا جنہاں دی چلی گئیاں اور انہوں ارمان
زبان کوئی نہیں آندا، جنہاں دی ہیں انہیں قدر کوئی نہیں آتا۔ پوچھ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھنے والے سے، پوچھ میرے سے، پوچھ اس سے کہاں چلی گئی اس کی ماں جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا کرتی تھی، جس کی زبان پر ہر وقت اللہ اللہ ہوتا تھا، وہ بے کہاں چلی گئی؟ اماں جٹی کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، جٹاں دی ماں کتنے چلی گئی؟ اور ابانی کی ماں کہاں چلی گئی؟ عبدالحنان کی کہاں چلی گئی؟ جٹ صاحب اماں کہاں پہنچی؟ کوئی پتہ نہیں، اماں کہاں نہ با پتہ نہیں دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارو اتنی تو قدر کرو جنہوں نے ہماری پوٹیاں دھوئی، جنہوں نے دن رات ہمارے لیے ایک کیا، جو سوکھ گئی ہمیں دودھ پلاتے پلاتے، اللہ اکبر، جو اس وجہ سے اپنے ماں باپ کے جنازے پہ نہیں گئی، بچہ پیٹ میں ہے، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ اتنا بھی حق نہیں بنتا، اتنی بھی غیرت نہیں جاگتی کہ قبرستان ان کی قبر پہ تھوڑی دیر جا کے کچھ پڑھ کے ہی آ جایا کریں۔ تجھے دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، اسی ماں کو دیکھ کر اللہ جنت کے دروازے کھولے گا۔ اگر اس ماں نے رو کے دکھا دیا تو رب بھی میرے عزیزو جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ ٹھنڈیاں چھاواں صرف نام کہانیاں نہیں بلکہ ٹھنڈی اللہ کی قسم حقیقت چھاں ہے۔ تیرے 60 سال کی عمر ہے، کون سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیرے 60 سال فتح مکہ سے جب واپس آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ابوا کے مقام پر آئے، صحابہ سے فرمایا 70,000 صحابہ، ایک نہیں 70,000 صحابہ۔ فرمایا میرا صحابہ سواریوں کا رخ ادھر موڑ لو، ادھر۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا پہاڑی کے ٹیلے پر میری اماں آمنہ سو رہی ہے، آج محمد کا ملاقات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو دور روکتے ہیں، اترتے پھر پیدل چل کے جاتے ہیں، اماں کی قبر کے پاس گئے، بعض جگہ آیا بائیں پھیلا کر ماں کی قبر کو سینے سے لگا لیا اور رو کے کہا ماں وہی محمد آیا ہے جو یتیم لے کے آئی تھی، آج سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہن کے آیا ہے، کاش میری اماں زندہ ہوتی تو آج میں بتاتا محمد کا آن کیسا، محمد کا شان کیسا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا میرا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جس نے جانا ہے مدینے کی طرف چلا جائے، میں تو آج نہیں جاؤں گا، میں تو 63 سال گزر گئے، میں تو رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو ماں ہوا کرتی ہے، ماں ہوا کرتی ہے۔ کون؟ اویس ہے، کرن کا رہنے والا ہے، مراد قبیلے کا ہے۔ حضرت عمر پاس کھڑے ہیں، حضرت علی پاس کھڑے ہیں، رحمت والا نبی جس کی دعا میں اللہ نے قبولیت کو رکھا، جس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اللہ نے شفا کو رکھا، جس کو آنکھ میں کھول کے دکھا دے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، جو مسکرا کے دکھا دے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، جو غصہ کر کے دکھا دے اللہ جہنم کے دروازے بند کر دے۔ کون ہے؟ عمر۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ 28 مرتبہ بولے، آسمان پر خدا بولتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جس راستے پہ کھڑا ہو جائے شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ عمر۔ اگر اللہ اکبر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت تیرے سر کے اوپر سجتا۔ یہ کون ہے؟ عمر۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق جس کو پہچانتی ہے۔ آپ عمر سے کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا علی تو بھی آ جا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی یہ کون ہے؟ فاطمہ کا شوہر ہے۔ یہ کون ہے؟ حیدر ہے۔ یہ کون ہے؟ فاتح خیبر ہے۔ یہ کون ہے؟ جس کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں جنت کے اندر تو اور تیری گھر والی بیٹھی ہوگی، اچانک جنت جگمگ جگمگ کرنے لگ جائے گی، جنتی پوچھیں گے کیا ہوا؟ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے یا مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے؟ فرمایا جائے گا فاطمہ علی ایک میز پہ ایک سیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے، ان کی دانتوں کی چمک سے اللہ نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ یہ کون؟ علی۔ آپ فرما رہے اے علی اللہ اکبر، اے عمر میرے بعد تمہارے دور میں اگر تمہیں اویس مل جائے تو ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ حضرت عمر دیکھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون اویس ہے؟ حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ زاہد ہے، حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ عابد ہے، حضور نے یوں نہیں فرمایا راتوں کو جاگنے والا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا وہ ماں کا فرما بردار ہے۔ اللہ عمر اس سے دعا کروا، علی اس سے دعا کروا۔ 3 مرتبہ مدینے میں آئے، ماں بیمار ہے، بس دروازے سے باہر نکلتے اماں کہتی پتر چھتی کرامی، تیرے بغیر رات نہیں گزار سکتی، تیرے بغیر سہارا کوئی نہیں۔ یہ مدینے میں آتے اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ وہ سفر پہ گئے۔ اویس آ جا، اویس ٹھہر جا، میں اپنا کمرہ میں اپنی بیٹھک خالی کروں گا، رات میرے گھر رہ لے، حضور کا چہرہ دیکھے گا تجھے بھی صحابیت کا درجہ مل جائے گا۔ کہنے لگے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میری ماں بیمار ہے، اسے ضرورت ہے، کیا پتہ رات کو پانی مانگ لے، کیا پتہ استنجے کے لیے مجھے نام لے لے، اگر میں نہ کر دوں، میں نہ ہوں تو صحابیت کا درجہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روئے 3 مرتبہ واپس
واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے. ہر سال اسی جستجو سے حج کے لیے چلے جاتے اور حرم میں اعلان فرماتے تمہارے میں کوئی اویس آیا ہے. لوگ کہتے ہیں عمر تو کیوں پوچھتا ہے, کہ بتاؤ کوئی آیا نہیں آیا. اللہ اکبر. ایک سال آپ نے پوچھا بھائی تمہارے میں مراد قبیلے والے کہاں ہیں؟ کہا جی ہم اس وقت گنے چنے لوگ آیا کرتے تھے, تمہارے میں مراد قبیلے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر. میں بھائی ایک آپ بھی میں حج کرنے جاتے ہیں, اللہ اکبر, ذرا ہوٹل قریب دیا جائے, کھان پین کا انتظام کی ہوئے گا. میاں جی 12 لاکھ روپیہ بینک والے لے رہے ہیں, کوئی سانو واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قاری عتیق صاحب ذرا نمبر دے دو, اتنے تعلق والے دے دو. اللہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو بندہ اپنے انو یاد کرتا ہے, واہ واہ جہاں کہاں رہا ہے اور لوگوں کے نمبر مانگ رہا ہے. خدا کے گھر جا کر خدا سے تعلق نہ بنا سکا تو پھر پاکستان کے اندر کوئی نہیں بنے گا. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے چلے بیت اللہ کے لیے طواف کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے چلے. 12 سال کی مسافت کے بعد بیت اللہ پہنچے. سفر تو اتنا نہیں تھا, سفر تو مہینوں کا تھا, اونٹوں پر آنے کا سفر تو خچروں پر آنے کا مہینوں کا تھا, لیکن 12 سال پہنچے. کسی نے پوچھا بایزید 12 سال کیوں لگا دیے؟ فرمایا ہر قدم پر میں نے 2 نفل ادا کیے, دوسرا قدم اٹھایا 2 نفل ادا کیے. دنیا والوں میں دنیا داروں سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا بلکہ دنیا بنانے سے والے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. جب میرے عزیزوں بیت اللہ کے سامنے پہنچے, 12 سال تک ہر قدم پر نفل پڑھنے والا, جب بیت اللہ کو دیکھا, اللہ کا نام بلند کیا, آنکھیں نیچی کر لی. اللہ اکبر. کسی نے کہا بایزید بستامی آنکھیں نیچے کیوں کر لی؟ حکم ہے کعبے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھو, جو دعا کرو قبول کرتے ہیں. غصے میں جلال میں آئے. 12 سال تک سفر کر کے ہر قدم پہ نفل پڑھ کے آیا. میں کوئی پتھروں کو دیکھنے تھوڑی آیا تھا, میں تو خدا کو دیکھنے آیا تھا. پھر یوں کر کے سر اٹھایا, کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. اے بایزید کیا ہوا؟ پھر سر نیچے کر لیا. فرمایا میری عبادت میں, میری محبت میں کوئی کمی آ گئی؟ مجھے پتھر بھی نظر آ رہے ہیں, خدا بھی نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ صرف تیری محبت لے کے آیا, جلوے بھی میں نے تیرے نور کے علیحدہ کرنے ہیں. تیسری مرتبہ سر اٹھایا, رب اکبر کی قسم حرم نور سے معطر ہو گیا, منور ہو گیا. بایزید کیا نظر آیا؟ فرمایا بیت اللہ کی دیواروں کا پتھر نہیں نظر آیا, مجھے سامنے میرا اللہ نظر آ گیا. ایسا اللہ کے گھر کا طواف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, آپ نے فرمایا کوئی ہے مراد قبیلے سے؟ کہا جی ہم لوگ ہیں. تمہارے میں قرن بستی کا کون ہے؟ حضرت ویسے کرنی کا چاچا اٹھا, کہا جی میں قرن بستی کا رہنے والا. اللہ اکبر. تمہارے میں کوئی اویس ہے؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر کہہ رہا ہے تمہارے میں کوئی اویس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ دبلا پتلا سا, وہ دبلا سا چھوکرا. کہاں ہے؟ ہمارے اونٹوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. حضرت عمر ننگے پیر ہی دوڑ گئے, جدھر چاچے نے اشارہ کیا ادھر چلے گئے. حضرت علی بھی پیچھے پیچھے. دیکھا اونٹ میرے عزیزوں چر رہے ہیں, بایزید اونٹ چر رہے ہیں. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے نماز کی نیت بیٹھ باندھ کر اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. جب سلام پھیرا, اویس ہو؟ کہ تو ہوتا کون ہے میرے سے پوچھنے والا؟ کہ اویس ہو. علی کان میں کہنے لگے تجھے پتہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن الخطاب ہے؟ اویس کانپنے لگ گئے. کہ اویس کانپنا؟ اللہ اکبر. میں تجھے ڈرانے نہیں آیا بلکہ تیرے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کروانے آیا ہوں. اللہ اکبر. اویس کہنے لگے میں ایک چھوٹا سا آدمی, متوسط طبقے کا, غریب سے گھرانے کا فرد ہوں, میرے سے کیا دعا کرائے گا؟ حضرت علی آگے بڑھے. کہ یہ عمر ہے, یہ علی ہے, انہیں زمین والے بھی جانتے ہیں, انہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں. اویس انکار نہ کرنا, ہم خود نہیں آئے, ہمیں آمنہ کے لال امام الانبیاء نے بھیجا ہے. اویس نے پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ کو رو کے دکھایا, اللہ کو رو کے دکھایا. کہ عمر جا دعا ہو گئی, علی جا دعا ہو گئی. ایمانداری سے بتاؤ, اللہ اکبر, ماں باپ کا فرما بردار حضور بھی اسے کہے کہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا, میرے عمر کے لیے ہاتھ اٹھا, میرے علی کے لیے ہاتھ اٹھا. خدا کی قسم اگر ہاتھوں میں اتنی قبولیت ہے تو فرما برداری میں کتنی قبولیت ہوگی. یہاں تو یہ اعزاز ملا, امام الانبیاء فرما رہے ہیں عمر علی کے لیے ہاتھ اٹھا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اور انہوں نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے, اویس بھی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ اعلان فرمائیں گے سارے جنت میں چلے جاؤ, اویس تجھے جنت میں بھی جانے کی اجازت نہیں. اویس اللہ کی طرف یوں دیکھیں گے کہ مالک پہلے جنت کی طرف روانہ کر دیا, اب کہہ رہے ہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں. پھر اللہ فرمائیں گے اے اویس تو نے ماں کی بڑی خدمت کی, تو نے ماں کا کلیجہ ٹھارا, میری رب کی رحمت ٹھر گئی ہے. اے اویس
تو نے ماں کو راضی کر دیا، تیرے سے اللہ راضی ہو گیا۔ آج میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں تاکہ پیر محل کے لوگوں کو بتلا دیا جائے ماں باپ کی فرما برداری میں کیا ملتا ہے، ماں باپ کے کپڑے لتے میں کیا ملتا ہے، ماں باپ کے لیے عید کے خرچے کرنے میں کیا ملتا ہے۔ اویس ذرا جنت کی طرف سے منہ موڑ، ادھر منہ کر۔ حضرت اویس دیکھیں گے جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے ماں باپ کی فرما برداری کا میں نے انعام دینا ہے۔ اویس انگلی کا اشارہ یوں کر کے اٹھا، اپنا ہاتھ اٹھا، انگلی کا اشارہ یوں کر، جس کی طرف تیرا اشارہ چلا جائے گا اس کو بھی میں جنت الفردوس میں داخل کر دوں گا۔ یہ ماں کے فرما بردار کی سفارش پر اللہ نافرمانیوں کی ہدایت کے جنت کے فیصلے کرے گا۔ میرے ویرا، اللہ اور کس کو معاف نہیں کرتا؟ فرمایا رشتہ داروں سے تعلقی جھگڑا لو کو، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں کو، قطع تعلق توڑ کرنے والوں کو اللہ فرماتے اس رات میں معافی نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر یہ رات ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن جس نے رشتہ دار کے لیے دروازہ بند کر دیا، فرمایا جس نے اپنوں کے دروازے بند کر دیے وہ میری رحمت کے دروازے پہ نہ آئے تو میں نے بھی دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، بغض رکھنے والا، کینہ پرور، ایک بغض رکھنے والا، لڑائی کرنے والا، نفرت کرنے والا، ایک بغض رکھنے والا، ایک کینہ پرور کہ جس کی ہمیشہ کوشش میں سے نقصان ہی پہنچاؤں گا، اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اور معافی میرے عزیزو، اللہ اکبر، جب تک اپنے پہ نظر نہیں ڈالیں گے، جب تک میرے عزیزو اپنی کمیوں کو اللہ کے آگے پیش نہیں کریں گے، میں ٹھیک ہے ملک ہوں، خطیب پاکستان ہوں، پیر طریقت ہوں، رہبر شریعت ہوں، لیکن اللہ کے آگے ایک گندے پانی کی بوند ہوں، اللہ کے آگے ایک مکڑی کا جالا ہوں، اللہ کے آگے ایک مٹی کا ذرہ ہو۔ میرے عزیزو، اگر کرم کر دے تو بیڑے پار ہے، اگر منہ پھیر لے تو خدا کی قسم رمضان میں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے پیارو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کوتاہی آنکھ سے بھی ہوئی، کوتاہی کان سے بھی ہوئی، کوتاہی زبان سے بھی ہوئی، ہاتھ پیر سے ہوئی۔ سالبہ بن عبد الرحمن 16 سال کا جوان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نوکر ملازم بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی جو کوئی کام کاج ہوتا، کم سنی کی عمر تھی یا کچھ زیادہ یا کم 16 سے، آپ نے فرمایا سالبہ جا میرے مدینے میں، سالبہ بن عبد الرحمن میرا فلانا کام کر کے آ۔ یہ نکلے، ہوا مدینے میں چل رہی تھی، ایک مکان کا پردہ ہوا کے رخ سے کبھی ادھر آ رہا تھا۔ ایک عورت اندر غسل کر رہی تھی، جب ہوا سے پردہ دائیں بائیں ہوا، سالبہ بن عبد الرحمن کی نگاہ پڑی، کہا استغفر اللہ انا للہ، اے سالبہ تیری جرت کیسے ہوئی، ان آنکھوں سے بھی حضور کا دیدار کر کے آیا اور تو نے اللہ کے غیر کو کیسے دیکھ لیا؟ اے سالبہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، نہ تو مسجد میں جانے کے قابل ہے، نہ مدینے میں رہنے کے قابل ہے۔ نکل گئے مدینے سے باہر۔ 8 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سالبہ مدینے میں نہ آیا۔ آپ نے 40ویں دن آپ نے سلیمان فارسی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے سالبہ کو تلاش کر کے آؤ۔ زمین کھا گئی، زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کہیں اس سے خبر نہیں آئی۔ حضرت عمر کہنے لگے سلیمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر میں مدینے سے باہر آیا، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا سالبہ کے بارے میں جانتا ہے؟ کہنے لگا میں تو بدو فلانی بستی سے آتا ہوں، مدینے کے اطراف میں ہریالی ہے، گھاس ہے، میری بکریاں یہاں سے پیٹ بھر کے جاتی ہیں، لیکن 40 دن ہو گئے، ایک جوان وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے نہ رہے، وہ ہر وقت روتا ہے اور کہتا ہے اللہ سالبہ کو معاف کر دے۔ اتنا روتا ہے کہ اس کے چہرے کی کھال بھی اتر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب 3-4 دن بعد اسے بھوک لگتی ہے تو میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں بکریوں کے تھنوں کو پکڑ کر 2-4 دھارے اس کے منہ میں مارتا ہوں، بس زبان گیلی ہوتی ہے، پھر روتا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے دیکھ لے کیا پتا وہی سالبہ ہو۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو سالبہ پتھر کے ساتھ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے سالبہ پہچانتا ہے تیرا بھائی عمر سلیمان فارسی آیا؟ چیخ ماری کہ لوگ عمر خدا کے واسطے اگر میری سزا کی طور پر ہمارے نبی پر کوئی خدا کے قرآن کی آیت آئی تو مجھے نہ بتانا، میرے اندر برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ اے سالبہ اللہ کی طرف سے آیت تو کوئی نہیں آئی، کوئی عذاب کوئی سزا تو نہیں آئی، لیکن اللہ اکبر ماں اولاد کے لیے اتنی بےتاب نہیں جتنا امام الانبیاء تیرے لیے تڑپ رہا ہے۔ حضور فرماتے اس کو کوئی ایک مرتبہ مجھے مل کے تو چلا جائے۔ اب یہ کیا کرے؟ سالبہ کی آنکھ نے بدریگاہی کر دی، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اسے لے کے آنا، کہ عمر پھر میرے پہ رحم کر،
مجھے ابھی نہ لے کے جا، جب مدینے میں نماز کا وقت ہو اس سے تھوڑا سا پہلے مجھے اٹھانا، میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں، مجھے مدینے میں لے جانا، مسجد میں حضور نماز پڑھا رہے ہو مجھے بھی جا کے سب میں بٹھا دینا، میں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جب سلام پھیریں گے میں سیدھا قدموں میں جا کے گر جاؤں گا، کہوں گا یا رسول اللہ معافی دلوا دو، غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور اللہ اکبر یہ جا کے پیچھے نیت باندھتے ہیں، اتفاق سے حضور کی زبان پر قرآن کی یہ آیت آئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنے دل کہارا، اتنے دل کہارا، کون سی ایسی چیز تھی جس چیز نے تجھے میرے سے دور کر دیا تھا؟ یہ سمجھے یہ آیت میرے لیے اتری، دھاڑ ماری، چیخ ماری، وہی زمین کے اوپر گر گئے، ان کے قوم قبیلے والے نے اٹھا کے لے گئے، رحمت والے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا تو میرے سالبہ کی آواز تھی، ہونا میرا سالبہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، قرآن سنتا سنتا اللہ کے ڈر سے غش کھا کے گر گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اس کے مکان پر لے کے جاؤ، جب دیکھا نزا کا عالم ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور ایک ہی زبان پر اللہ سالبہ کو معاف کر دے، اللہ سالبہ کو معاف کر دے، اللہ کے نبی آلتی پالتی مار کر اللہ اکبر بیٹھ گئے۔ جناب سالبہ بن عبد الرحمن کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں دیکھی، حضور کا چہرہ کھول کے دیکھا، حضور آنکھیں کھول کے دیکھی، حضور کا چہرہ دیکھا، چیخ ماری، اپنے سر کو زمین پہ پٹک دیا کہ یا رسول اللہ، سالبہ آپ کا اور اللہ کا نافرمان ہے، یہ سر آپ کی گود کے قابل کوئی نہیں رہا۔ آپ نے پھر سر اٹھایا، فرمایا سالبہ تو نے اللہ کو ایسا رو کے دکھایا، تیرے رونے نے آسمان کے سارے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ اے سالبہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں اللہ نے تیرے رونے پر تیرے قصور کو معاف کر دیا۔ حضور کی طرف بکھڑا کیا کہ لگے واقعی اللہ نے معاف کر دیا، حضور گواہ معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فزت برب الکعبہ، اگر آپ نے مہربانی فرمائی اللہ نے معاف کر دیا تو کعبے کے رب کی قسم سالبہ کامیاب ہو گیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بد ہونا شروع ہو گئی، کلمہ طیبہ پڑھا، صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھ نے دیکھا حضور کی آنکھ کا آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل کر سالبہ کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ جنازے کا وقت آیا، اللہ کا نبی جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے، کبھی ایک پیر ادھر کبھی ایک پیر ادھر، چوڑے چوڑے پاؤں سے چل رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پیروں میں درد، فرمایا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ چلنے میں دقت، کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ لوگوں کو پیچھے پیچھے کر دے، فرمایا کوئی نہیں۔ کملی والے آج تک ایسی چال چلتے نہ دیکھا، فرمایا میں ایسی چال کیوں نہ چلوں، مجھے مدینے میں پیر رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی۔ اس نے ایسا اللہ کو رو کے دکھایا، اس کے رونے پہ اللہ کو ترس آیا، اس نے کہا معاف کر دے، اس نے معاف کر دیا۔ انعام کے طور پر اس کے جنازے کو کلدہ دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتہ زمین پہ بھیج دیا ہے۔ مدینے کی گلی میں اتنا رش لگ رہا ہے، محمد کو یہاں پیر رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے اللہ تیرے بندے سارے تجھے رو کے دکھا رہے، کوئی دل میں رو رہا، کوئی